السلام علیکم، میں ہوں رخسانہ الماس اکثر بلان کے پینل سے۔ ساتھیوں، ہمارا سلسلہ ہے میری کہانی میری زبانی۔ ساتھیوں، وقت کے ساتھ ساتھ ایک خاموش طبع لڑکی کو جو کہ بچپن سے ہی کم گو تھی، حالات اسے مزید خاموش کرتے چلے گئے اور وہ خاموش ہوتی چلی گئی۔ ایک نیا علاقہ، نیا کلچر، نئی تہذیب، بالکل نئی زبان، نئی رسم و رواج، بھرا ہوا گھر، شہر سے گاؤں کا سفر، اور اس پر سب لوگ بجائے اس کے کہ ان کے اندر انسانیت ہوتی، ہمدردی ہوتی، محبت ہوتی، وہ لوگ خاص طور پر فیمیل طبقہ حسد کا شکار ہو گیا اس لڑکی کی خوبصورتی اور خوبصورتی دیکھ کر۔ اور دوسری طرف میاں صاحب کی کہانی بھی جاری تھی۔ وہ یہ کرتے کہ جب انہیں موقع ملتا، جب لڑکی برتن دھو رہی ہوتی، ساتھیوں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ لڑکی جس کی کہانی بیان ہو رہی ہے، وہ جب برتن دھوتی تھی گھٹنے پر سر رکھ کے دھوتی تھی، اکثر کام کر رہی ہوتی تھی لیکن ایک نیند کی کیفیت میں پاؤں اٹھا کے نہیں چلتی تھی، پاؤں گھسیٹ کی چلتی تھی، جس سے کئی مرتبہ چپلیں جلدی ٹوٹ جاتی تھی اور اس کی انگلیاں جو ہیں وہ زخمی رہتی تھی، جس کا اظہار اس کے میاں نے کیا سب کے سامنے، اور وہ سب کے سامنے مذاق اڑاتا تھا۔ اور یہ لڑکی جو کہ سمجھتی بھی نہیں تھی کہ اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہ ان کے ساتھ مل کر ہنستی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ بھائی اتنی جلدی جلدی میں چپلیں نہیں افورڈ کر سکتا، بے شک تمہاری انگلیاں جو ٹوٹتی ہیں زخمی ہوتی ہیں، لیکن خیال کرو۔ اس کے علاوہ ساتھیوں، جب وہ گھٹنے پہ سر رکھ کے برتن دھو رہی ہوتی تھی تو ابھی بھی مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ یہ بال پکڑ کر سر کے پڑھتا رہتا تھا، کتنی کتنی دیر تک یہ پڑھتا رہتا تھا۔ اور اس کے علاوہ وہ اس کے لیے تعویذات لاتا تھا، کہتا تھا کہ یہ تعویذ آپ نے پانی میں ڈال کر اس سے غسل کرنا ہے، پانی جو ہے یہ کوشش کرنا کہ نالیوں میں نہ جائے، ضائع نہ جائے، اس پانی کو میں ڈال کر آپ نے تعویذ پینا ہے، اور یہ تعویذ جو ہے آپ نے خود اپنے سامنے کرسی پر کھڑا کر کے چوکھٹ میں لگواتا تھا۔ تعویذات کا سلسلہ یہ جو بیچ میں لے آئی یہ تو خیر بہت پرانا تھا اور یہ چل رہا تھا، شادی کی بنیاد بھی اسی پہ تھی۔ لیکن ساتھیوں، آپ کو ایک نئی چیز بتانی ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے، اس دوران اللہ تعالیٰ نے ایک ننھی پری بھی دے دی، ننھی پری دنیا میں آ گئی۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ مائیں بچیوں کو کچھ دیں یا نہ دیں، خوف ضرور ٹرانسفر کرتی ہیں، خوف عدم تحفظ کا جو وہ شکار ہوتی ہیں، یا وہ جس لا تعلقی کا، یا جو ان کے ساتھ ان کے گھر والوں کا یا شوہر کا رویہ جو ہوتا ہے، وہ ضرور وہ اس سے متاثر ہو کر وہ چیزیں، وہ نیگیٹیوٹی، وہ دکھ، وہ غم، وہ فکر، وہ ضرور بچوں کو ٹرانسفر کرتی ہیں، اور شاید انجانے میں کرتی ہیں لیکن کرتی ہیں۔ اور اس کا حل کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، اس کا حل صرف ماں کے پاس ہے۔ اور ساتھیوں، ہم سوچتے ہیں کہ ماں کے پاس بھلا کیسے ہے، کیونکہ ماں تو خود شکار ہے۔ تو ساتھیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد پیدائش سے پہلے اس کی جب وہ بن رہی ہے، جب اس کا ذہن بن رہا ہے، تو ایک طاقتور، صحت مند اور ایک مکمل انسان کے طور پر دنیا میں تشریف لائے، تو ساتھیوں اس لڑکی کو، اس عورت کو پیار دیں، تحفظ دیں، محبت دیں، اس کا خیال کریں، اس کو انسان سمجھیں۔ تو ساتھیوں، بات پر بات نکلتی ہے اور ایک نیا سبق سامنے آتا ہے، ایک نیا قانون سامنے آتا ہے۔ تو یہ ننھی پری جو کہ دنیا میں تشریف لے آئی ہے، اس کے آمد کے ساتھ ہی ہم اس قسط کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔ آپ لوگ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں، اور خاص طور پر ایریا جو ہے کوہاٹ اور کرک، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ ان سائڈوں پر میری آواز پہنچنی چاہیے۔
ان سب کو معلوم ہو کہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کہاں گیا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔